شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایمان اور عمل صالح کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ انسان میں اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں جو جنت الفردوس اور دوسرے فضل و انعامات کے وعدے ہیں وہ انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورت الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک عزت دار تو اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ سورت النساء میں ارشاد پاک ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جو لوگ یقین لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو باغات اور خوبصورت نہروں کی باتیں ہیں یعنی کہ یہ سب راحتیں اور سہولتیں ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی ہی بدولت ہے۔ احادیث میں ایسے اعمال کا ذکر آیا ہے جن سے رحمت الہی کا سایہ میسر آ سکے گا۔ یہ اعمال بہت سے قسم کے ہیں۔ جو مومن ان اعمال میں سے کسی ایک عمل پر بھی کاربند ہوگا اس کے لیے امید مغفرت ضرور ہے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی مسلمان میں یہ سب اعمال پائے جائیں تو اس کا کیا ہی کہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جن میں یہ ساری خوبیاں جمع ہوں گی، لیکن اگر کسی شخص میں ان میں سے اکثر یا بعض اوصاف بھی پائے جائیں تو وہ بھی بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو ایمان کی دولت اور مٹھاس نصیب فرماتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کی ترقی میں ہی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر جو حدیث مبارک بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں ان خوبیوں کا ذکر ہے جن کی بدولت قیامت کے دن رحمت الہی کا سایہ میسر ہوگا۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس حدیث کو پڑھ کر ان پر عمل ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس خاکسار اور گناہ کار کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ جوان جس کی نشو و نما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہا ہو، نمبر 4 وہ دونوں انسان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی کی محبت میں ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، نمبر 5 وہ شخص جس کو کسی جاہ و جمال والی عورت نے بلایا اور اس نے یہ کہہ کر انکار کیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 4 جگہ روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی دوسری کتابیں سنن نسائی اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان خصوصیات کا اپنے اندر جائزہ لے، اور ان خصوصیات میں سے اگر کوئی خاصیت اس میں پائی جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس آیات میں کیے گئے وعدے کے مطابق انشاءاللہ دوسری خصوصیات بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی خوبی فی الحال کسی انسان میں نہیں ہے تو اس کے حصول کی صدق کے دل سے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور استقامت کے ساتھ مانگتا رہے۔ وہ اللہ جس طرح غفور رحیم ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تھوڑے کیے پر بھی بہت کچھ دے دیتا ہے اور اس کی دین کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ بس ایک بار صدقے دل سے مانگ کر تو دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔